ہم دو الگ قوم ہیں, ہم ایک چھتری کے نیچے نہیں رہ سکتے, اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے پھر پاکستان بنایا. تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان سے جو جھگڑا ہے وہ جھگڑا یہ ہے کہ انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم پاکستان جو ہے وہ اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, اور وہ اپنی ریاست میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی انٹرفیئرنس ہندوستان کی طرف سے ہو یا کسی بھی ملک سے. وہ چاہتا ہے, پاکستان چاہتا ہے امن ہو. آپ دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں تجارت ہو, امن ہو, اور جب امن ہوگا تو ہندوستان کے بھی اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں, پاکستان بھی اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں, تو وہ ہم اپنی عوام پہ کر سکتے, اپنی عوام پہ کر سکیں, ہم تجارت کو بہتر بنا سکیں. اور رہا سوال کشمیر کا, کشمیر کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کے ہاتھ میں دینا چاہیے, اور وہی چاہتے ہیں, اور وہی ہم نے کیا. آج تک ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ آزاد کشمیر کے اندر ہمارا پرائم منسٹر ہوگا. آزاد کشمیر میں اپنا پرائم منسٹر, اپنا پریزیڈنٹ, ان کی اپنی پارلیمنٹ ہے. تو کہ اگر ہندوستان بھی اسی چیز کو سمجھے اور کشمیریوں کو کشمیریوں کے حوالے کرے اور ان کو چلانے دے, اور ہم اور ہندوستان ایک اچھے پڑوسی کی طرح مل کے کام کریں. تو یہ سب چیزیں جب اس دیکھیے دنیا بھر سے بات چل رہے ہیں اسرائیل کے بارے میں, یہودیوں کے بارے میں تو ہے, ہمارا دنیا کا سب کا مسئلہ کیا ہے؟ انسانیت کے خلاف جب جنگ ہوگا تو ہمارا وہ مسئلہ بن جاتا ہے. آج صرف اس یہودی کے خلاف صرف مسلمان نہیں کھڑے ہوئے, آپ یقین کریں بہت یہودی خود کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ غزہ میں غلط ہو رہا ہے. بہت سے باہر ممالک کے میں نے لوگوں سے بات چیت کی ہے, اور گفتگو کرتے وقت ایک ہی بات نہیں ہے سب سے کہ جناب ظلم ہو. تو ظلم اور ظالم کے خلاف تو ہر کوئی کھڑا ہوگا, چاہے کشمیر میں کریں, چاہے آپ فلسطین میں کریں, چاہے آپ برما میں کریں, چاہے عراق میں کریں, کہیں بھی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں تمام انسانیت کو کھڑے ہو کے اس ظلم کو روکنا چاہیے. تو بات اگر یہ قوم کی ہم کرتے ہیں تو ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بحیثیت قوم جو ہے نا, ہمیں کام کرنا ہے انسانیت کے اوپر, ہمیں کام کرنا ہے لوگوں کی ترقی کے لیے, غربت ختم کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی ہم پاکستان الیکشنز کی طرف جا رہا ہے, تو اگر پاکستان کی جو بھی حکومت آئے گی وہ یاد رکھیے گا وہ عوام لے کے آتی ہے. عوام کی کیا طاقت ہے؟ عوام کی طاقت ہے جناب, عوام اپنی طاقت کو سمجھ لیں, کیونکہ اگر آپ چاہیں گے تو ویسے ہی ہوگا, کیونکہ جس شخص کو آپ ووٹ دیں گے وہی آئے گا. اچھا, ایک بڑی اچھی بات ایک صاحب نے کہی, انہوں نے کہا کہ صاحب میں تو چاہتا ہوں کہ فلاں شخص آ جائے, مگر مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ وہ شخص جیتے گا یا اس سے جتایا جائے گا. تو میں نے ان سے ایک بہت ہی پیارے سے انداز میں ان کو میں نے ایک بات کہی. میں نے کہا بات سنیں, آپ استاد ہیں اور ایک بچے کے پرچے میں صرف ایک سوال کا جواب لکھا ہوا آئے گا, آپ چاہتے ہو اس بچے کے ساتھ چیٹنگ کرنے کو, تو کیا آپ اس کو فرسٹ لا سکتے ہو؟ کہنے لگے کیسے فرسٹ لاؤں گا بھائی. میں نے کہا مگر اگر فرض کریں ایک بچے نے سارے جواب لکھے ہیں اور دوسرے بچے نے بالکل نہیں لکھے, تو آپ کیا کرو گے؟ کہنے ظاہر مجبوری میں مجھے اسی بچے کو فرسٹ کرنا پڑے گا, بے شک وہ بچہ مجھے پسند ہو یا نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں الیکشنز کا بھی یہی ہے. اگر دیکھیں 1 لاکھ ووٹ ایک آدمی لے رہا ہے اور دوسرا 1000, تو چاہے کہیں سے بھی کوئی بھی طاقت ہو, 1000 کو 1 لاکھ نہیں کر سکتا. تو یاد رکھیے گا آپ کا ووٹ آپ کی طاقت ہے. ہاں بے ایمانی بہت سی پچھلی اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں ہوتی ہے, مگر 19-20 کی ہو سکتی ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جو 19-20 کی جو بے ایمانی ہوتی ہے نا, یہ جو ہے یہ بھی روکی جا سکتی ہے اگر آپ, میں اور ہم سب مل کے اپنے آنکھ کھول کے اس دوران وہیں پہ موجود رہیں, مانیٹر کریں, میڈیا مانیٹر کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟
جناب دیکھیں اگر الیکشنز نہیں کراتے تو میرے پاس بہت سے شک و شباب ذہن میں آتے ہیں کہ بھائی یہ الیکشنز کیوں نہیں کرا رہے، اور ابھی تک سب یہی کہہ رہے تھے کہ جی الیکشنز نہیں ہوں گے، الیکشنز نہیں ہوں گے، مگر دیکھیں الیکشنز ہو گئے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی جب الیکشنز ہو رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو باتیں ہیں وہ لوگوں کو اب سوچنا پڑے گا اور اس ذہن سے نکلنا پڑے گا کہ فلاں پارٹی فلاں جیے فلاں جیے. میں کہتا ہوں سدا جیے، سب جیے، مگر خدا کے واسطے ووٹ دیتے وقت اپنے عقل و شعور کو استعمال کیجئے، اور آنے والے وقتوں میں زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہر شخص کو کام کرنا پڑے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ مہنگائی کی باتیں کرتے ہیں، بھئی مہنگائی ہے مہنگائی ہے. مجھے آپ بتائیے کہ ہمارے گھروں میں کتنے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو خرچہ کرتے ہیں. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کام نہ کر رہے ہیں نا تو پھر زیادتی ہے. اچھا کام نہ کرنے کا مقصد کیا؟ نوکری نہیں. کام میں کہتا ہوں سب سے زیادہ کام پتہ ہے کون کرتا ہے اور سب سے زیادہ تنخواہ کس کو ملنی چاہیے؟ وہ ہے گھر کی عورت کو. گھر کی عورت کو جو بیوی ہے، جو ایک ماسی کا کام بھی کر رہی ہے، باورچی کا کام بھی کر رہی ہے، بچے پالنے کا کام بھی کر رہی ہے، گھر کو چلانے کا کام بھی کر رہی ہے، سامان لانے کا کام بھی کر رہی ہے. سارے کام تو وہ کر رہی ہے مگر تنخواہ نہیں مل رہی ہے اس کو. بلکہ کہا جاتا ہے یار یہ تو ہماری بیوی، آپ کی بیوی کیا کرتی ہے؟ جناب کچھ نہیں کرتی، ہاؤس وائف ہے. یہ بات غلط ہے. کہیں وہ بہت کچھ کرتی ہے اور ان کی بڑی مہربانی ہے کہ مجھ سے تنخواہ نہیں لیتی. وہ بہت کچھ کرتی ہے مگر میں اسے تنخواہ نہیں دے رہا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو دفتروں میں جاتے ہیں، ہم کوئی ٹی وی شو کر رہے ہیں، ریڈیو شو کر رہے ہیں، ایک کام کر رہے ہیں نا. مگر یہ مجھے بتائیں وہ ماں اور وہ باپ جو کئی کام کرتے ہیں نا، وہ یقین کیجئے بلکہ بزرگ نانا دادا بعضوں ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے دادا ابو کچھ نہیں کرتے. نہیں، وہ بہت کچھ کرتے ہیں کیونکہ جب ان کی موجودگی ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ ان کی موجودگی سے آپ کے بچے تربیت سیکھتے ہیں جو کہ آج کے معاشرے میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ جوائنٹ فیملیز ختم ہو گئے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کے لیے صرف تعلیم خرید رہے ہیں، تربیت نہیں. یاد رکھیے گا تربیت آپ اسی لیے نہیں کیونکہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تربیت کے لیے آپ کو پاس کوئی بزرگ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اور جس گھر میں بزرگ نہ ہو آپ دیکھ لیں تعلیم ہوگا، شہرت ہوگا، مگر تربیت کی کمی دیکھی جائے گی کیونکہ ان کے بچوں کے پاس بزرگ نہیں ہے. جو جوائنٹ فیملیز کی بات میں کرتا ہوں، میں اکثر کہتا ہوں جوائنٹ فیملیز سے فائدہ بہت ہے، پیسے بچتے ہیں، بہت سی چیزیں. دیکھیں نا ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں نہیں، خاص طور پہ میں جوان لڑکے لڑکیوں کو کہوں گا ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، ہمیں پرائیویسی چاہیے. بالکل پرائیویسی آپ کا حق ہے، مگر یاد رکھیے گا پرائیویسی جو ہے وہ آپ کے بیڈ روم سے شروع ہوتی ہے اور بیڈ روم پہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد کوئی بھی چیز پرائیویسی نہیں ہوتی کیونکہ ایک معاشرہ ہے، ایک دنیا ہے. آپ کو اس معاشرے میں اور دنیا میں رہنا پڑتا ہے اور اس کے معاشرے کے مطابق چلنا پڑتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میری مرضی. لوگ اکثر کہتے ہیں نا وہ آتا ہے وومنز ڈے تو میرا جسم میری مرضی. نہیں، ہم نہیں کر سکتے. ہمارا ایک معاشرہ ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا ایک ذمہ داری ہے، ایک دین میں رہ کے ہمیں کام کرنا ہوتا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی جو فریڈم ہے جو تمام وہ آپ کے بیڈ روم میں جو بھی مرد ہو عورت ہو، کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا جی آپ برقعے میں رہا کریں. کوئی آپ سے نہیں کہے گا کہ جناب آپ نے اس طرح سے بیٹھنا ہے یا اس طرح سے لیٹنا ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کی پرائیویسی ہے، آپ کے بیڈ روم میں، آپ کے واش روم میں. مگر یاد رکھیے گا جب آپ کمرے سے نکلتے ہیں، آپ جوائنٹ فیملی میں بھی رہ رہے ہیں، تو پھر آپ معاشرے کو ایک حصہ ہو اور یہیں سے تربیت شروع ہوتی ہے. ایک بہو کی تربیت، ایک بیٹی کی تربیت، ایک ماں کی تربیت، ایک بچوں کی تربیت. کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ بچوں میں تربیت نہیں ہے. معذرت کے ساتھ آج میں کہتا ہوں کسی میں بھی تربیت نہیں ہے، نہ ماں نے، نہ باپ نے، نہ بچوں میں، نہ بڑے بزرگوں میں. تو پھر آج صرف ہم الزام کیوں لگاتے ہیں کہ جناب بچے جو ہے نا تمیزدار نہیں ہے؟ کیونکہ بچوں نے
کمرے سے باہر آ کے وہی چیز دیکھا ہے جو کمرے کے اندر